اس صحابی کے قدموں کے گرد کو نہ کوئی تاب ہی پہنچ سکتا ہے، نہ اولیاء پہنچ سکتا ہے، نہ قطب و غوث پہنچ سکتا. کیوں؟ وہ رسول اللہ کے دیدار سے بنا. ان کے بارے میں رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل من هذه الامه ابرها قلوبا اعمق علما اقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولقامت دینہ فارق لهم فضلهم او كما قال. وہ رسول اللہ کے صحابی اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. ان کے دل تقوی سے بھرے، ان کا علم دنیا کے علم سے زیادہ، اور ان کا عمل بناوٹ سے خالی. اللہ نے دو چیزوں کے لیے چن لیا ہے، نبی کی صحبت اور دین کے اقامت کے لیے. اور ایک جگہ فرماتے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو میرے صحابہ کی شان میں کوئی بکواس کرے اور ان کے شان میں زبان کھولے تو تم کہو کہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت ہے. اور آپ فرماتے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. آپ فرماتے ہیں لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغ احدکم مدہ اور نصیبہ. آپ فرماتے اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرو، اور میرے صحابہ میں سے کسی نے اگر آدھا کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس آدھے کلو میں تمہارا احد پہاڑ سونے کے برابر نہیں ہوگا. یہ صحابہ عمل سے بنتا ہے، عمل سے نہیں، دیدار سے بنتا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں میں آپ کو ذہن دیتا ہوں، میں آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت و وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے بات سمجھو کہ دین کس سے لے رہے. میرے عزیز نے کہا نا ایک ہنگامے معاشر ہو تو بولوں، سینکڑوں باتوں رہ کے دل میں خیال آتا ہے. پورا بدن جب انسان ناسور بن جائے، کہیں ایک پھوڑا ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے نا. اگر ایک پھرسی آپ کے بدن میں اس کا علاج ہو سکتا ہے. جب انسان کا سارا بدن ناسور بن جائے اور پورے بدن سے درد اٹھے تو انسان علاج کس کا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شان میں گستاخی، ابو بکر عمر کے شان میں گستاخی، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں بکواس کرے. امام ربانی موجز لسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ہر سال جب وقت آتا میلاد مصطفیٰ کے زمانے میں اور اپنے مختلف اوقات میں حضور کی بارگاہ میں نظر کرتا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعی صحابہ کا میں ذکر کرتا، لیکن اسے اللہ کے محبوب کے ازواج پاکہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیا جاتا. تو فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور کا چہرہ جو ہے ناراضگی کی شکل میں ہے. میں نے عرض کی سرکار مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ تو فرمایا احمد ربانی، احمد سرہندی، کیا تجھے پتہ نہیں ہے میں رات کا کھانا حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں کھا رہا تھا. میں کیا بیان کروں، میرے پاس وقت کی قلت ہے. ٹھیک ہے میں اشارہ کرتا ہوں، یہ ظالم کہے اب اس بیمان کا نام نہیں لیتا، میں زبان خراب ہو جائے گی. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے میڈیا پر اس کا نام سنا ہوگا، سر کھلا اور خنزیر کی طرح اس کا چہرہ، اور وہ کہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی. علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ بلوغت کو پہنچی تو ان کا نکاح ابو لاس نبی سے ہوا. ان کے بدن سے حضرت امامہ پیدا ہوئی، رسول اللہ کی پہلی نواسی. حضرت خاتون قیامت نے وصیت کی تھی مولا کائنات کو میری وفات کے بعد میری بھانجی حضرت امامہ سے تم نکاح کرنا. سیاہ ستہ کی ساری حدیثوں کو اٹھاؤ. آپ نے حسنین کے بارے میں روایتیں پڑھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے اور رسول اللہ سجدے کو طویل کر دیتے تھے. لیکن حضرت امامہ بنت ابی العاص کے بارے میں روایت آپ نے کم سنی، عوام نے، علماء نے تو پڑھی. سیاہ ستہ کی ساری کتاب اٹھا کر دیکھو اور آج تک 45 سالہ مطالعے کے اندر جتنی حدیث کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے ساری احادیث کے کتاب و روایت موجود ہے. عبادہ بن ثابت بیان کرتے ہیں رسول اللہ جب نماز پڑھاتے صحابہ کو اپنے کندھے پر حضرت امامہ کو اٹھا دو، حامل امامہ بنت ابی العاص وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ الْعَرْضَ
جب سجدہ کرتے ہو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں قیام اٹھتے ہیں تو پھر اپنے کندھے پر اٹھا کر حضرت امامہ کو رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے۔ پھر حضرت رقیہ کا بیان آتا ہے، خود اسامہ بن زید بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے بھیجا حضرت رقیہ کے یہاں، عثمان غنی کے یہاں، کسی برتن کے اندر کام کا جاؤ، الفاظ ہے میری بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی کو دے کر آؤ۔ میں محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچا اور کام بھیجا تو حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کو میں نے پایا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ایسا حسین جوڑا تم نے کہیں پایا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں پایا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم کا ذکر آتا، وہ بھی بخاری شریف کی روایت اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت۔ حضرت ام کلثوم کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا کب؟ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد۔ سن 3 کے اندر جنگ بدر کے فتح کے موقع پر وہ وفات پا جاتی ہیں۔ جب قاصد معاہدہ فتح لے کر پہنچا غیر بن حارثہ کی شکل میں، اس وقت میں حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا، کہاں؟ جنت البقیع میں۔ اس کے بعد آپ نے نکاح کروا حضرت ام کلثوم سے۔ سن 9 کے اندر جب ام کلثوم کی وفات ہوئی، رسول اللہ کے صحابی ابو طلحہ انصاری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے ہیں اور حضور فاضت عینا، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج اپنے اہل سے نہ ملا، وہ قبر میں اترے؟ تو میں نے اشارہ کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فنظر فی قبرہا، قبر میں اتر کر اور اپنے ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کر۔ یہ ام کلثوم کا ذکر آیا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو میں آپ کو ذہن دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے۔ بے شک نبی کے آل کی محبت انسان کے ایمان کا سرمایہ ہے، حضرت علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، حضرت علی کا بغض نفاق کی نشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مولا کائنات کی شان نہیں ہے، قسم خدا کی علی کی شان تو بلند و بالا ہے، لیکن صحابہ کی جو شان اللہ کے محبوب نے بیان کی، خود مولا کائنات فرماتے ہیں، امام ترمذی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اشارہ کیا، حضرت ابو بکر عمر آ رہے ہیں کہ یا علی حاضان کہولا حاضان سیدہ کہول اہل الجنہ لا تغرما یا علی ما دام حیائی۔ دونوں آ رہے تھے کہ ادھیر عمر کے جنتوں میں یہ سردار ہیں، اے علی جب یہ تیرے پاس آئے تو جب تک وہ زندہ ہو تب تک ان کو خبر مت دینا۔ فَأَخْبَرَ بِهِمَا عَلِيٌّ بَعْدَ مَوْتِهِ، اخبر بها، حضرت علی نے ان دونوں کی بات کب بتائی؟ رسول اللہ کی ان کے وفات کے بعد بتائی۔ یہ خود مولا کائنات کا بیان ہے۔ اور وہ حضرت محمد بن حنفیہ کی حدیث جس کو حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی سے بیان کرتے ہیں، اس کو امام بخاری بیان کرتے ہیں، فرماتے سألت النبی سألت علیًا ای الناس افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود مولا کائنات کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ پھر میں نے نام لیا، اس کے بعد کہا حضرت عمر۔ اب محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں ثم خشیت، پھر مجھے خوف ہونے لگا کہ عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہو؟ تو آپ فرماتے ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں کا ایک مرد ہوں۔ یہ مولا کائنات کی ذات دیکھو۔ اور ایک جگہ فرماتے امام بخاری بیان کرتے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کے موجودگی میں یا ان کے تذکرے کے وقت میں مجھے ان پر اگر کوئی فضیلت دے گا تو حضرت علی فرماتے ان کو میں وہ حد لگاتا تو تہمت والے کو حد لگتی ہے۔ تہمت والے کی حد کتنی؟ 80 کوڑے۔ فرمایا کہ میری موجودگی میں اگر ابو بکر عمر کا بیان ہو اور اس وقت میں کوئی مجھ پر ان کو فضیلت دے تو پھر ان کو میں حد لگاؤں گا، وہ جو تہمت والے کو حد لگائی جاتی ہے۔ یہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے بغض رکھے ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے ہیں، اور صحابہ کی محبت کی آڑ میں نبی کی آڑ سے جو دشمنی رکھے وہ بھی ایمان اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے
حضرت خواجہ ہند الولی بیان کرتے ہیں، خواجہ ہند الولی جو آل نبی ہے، محب نبی ہے اور محب آل نبی ہے، فرماتے ایمان ماں اسلام ماں اطاعت خلفاست، ایمان ماں محبت اہل بیت اطہرت، فرماتے ہیں کہ ہمارا اسلام رسول کے صحابہ کی اطاعت کرنا ہے، اور ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ کے آل سے محبت رکھنا ہے۔ تو رسول کے آل سے محبت رکھنا بھی ایمان، رسول کے اصحاب کی اطاعت و محبت کرنا یہ اسلام و ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ کہ قوم کا درد کون سمجھتا ہے اس سے تم پوچھو، عقائد اہل سنت والجماعت کو پڑھو، رسول اللہ کے صحابہ کی محبت کی آڑ میں نبی کے آل سے بغض رکھنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، اور رسول کے صحابہ کی محبت کی آڑ میں رسول اللہ کے صحابہ کے شان میں گستاخی کرنا یہ محرومیت کی نشانی ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار اولیاء آئے، غوث آئے، قطب آئے، ابدال آئے، اوتاد آئے، بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے مصلح آئے، ان کے سمجھانے والے مفہم آئے، اور ان کی اصلاح کرنے والے قوم کے بڑے بڑے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت کے صبح تک غوث اعظم اگر کسی کا لقب ہے تو عبدالقادر جیلانی کی ذات۔ کسی نے پوچھا امام ربانی سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کون امام ربانی؟ موجد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال یہ کہیں، میں سفر کرتا ہوا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، اور میں نے اپنا باطنی فیض سے مانگا تو مجھے اشارہ کرتے کہ آگے چلے جاؤ۔ میں سفر کرتا ہوا پانی پت پہنچا، بو علی شاہ کلندر کی بارگاہ میں مجھے اشارہ ہوتا ہے کہ آگے چلے جاؤ۔ بو علی شاہ کلندر جن کا مزار پانی پت میں ہے، ان کا زمانہ اور شاہ رفیع الدین کا زمانہ ایک ہے۔ شاہ رفیع الدین امام ربانی کے 5ویں پشت میں جد اعلیٰ ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے شہر سرہند کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور یہ دونوں بزرگ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں کابل سے فوج میں آئے تھے۔ جب علاؤالدین خلجی نے چتور کے قلعے کا محاصرہ کیا، 1 مہینہ ہو جاتا ہے، قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ آپ ادے پور سے جب اجمیر شریف جاؤ تو پہلے چتور آتا ہے، بھیلواڑہ آتا ہے، اس کے بعد اجمیر شریف آتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، علاؤالدین خلجی نے چتور کے قلعے کا محاصرہ کیا، فتح نہیں ہوتا ہے۔ آخرکار کسی نے بتایا کہ شاہ رفیع الدین کے پاس چلے جاؤ۔ گئے شاہ رفیع الدین کی بارگاہ میں، کہا دعا کرو چتور کا قلعہ فتح ہو جائے۔ انہوں نے کہا تو میرے پاس آیا ہے چتور کے قلعے کی فتح کے دعا کے لیے؟ تیری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا سے چتور کا قلعہ فتح کر دے۔ کہ بابا مجھے کیسے پتا چلے کہ میری قوم کے اندر وہ شخص موجود ہے؟ علامہ فرماتے ہیں نہ پوچھ خلق پوشوں کی ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفذ ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، مجھے کیسے پتا چلے میری قوم کے اندر ایسا قلندر موجود ہے جو ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے؟ کیوں؟ پچھلی رات رحمت ربدی کرے بلند آوازہ، بخش منگل والیا کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن کی ستیاں آن جگاوے، قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاوڑ والی، یہ آدھی رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ینظر ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث الآخر، رب قدیم کی مخصوص رحمت آسمان دنیا پہ نازل ہوتی ہے، پھر پکار کے کہتی ہے کوئی تم سے؟
مانگنے والا مجھ سے اس کی میں مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی دینے والا جس کو میں معاف کروں۔ ہم تو مائل پر کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات گلائیں کسے رہنے منزل نہیں، نشا ہاں جگہ جگہ کے تھکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا کو بدل ڈالو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان رہے گی نہ داستان میں۔ میرے عزیز نے اشارہ کیا، قوم مسلم ایسے وقت کے اندر اپنے معاشرے کو تباہ کرتی ہے، شادی کے موقع پر کبھی ڈی جے کے شکل میں، کبھی ڈول باجے کی شکل میں، کبھی رقص کی شکل میں، کبھی سرور کے شکل میں انسان اپنے پیسوں کو پانی کی طرح برباد کرتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار یقوم اللیل۔ آپ فرماتے قوم مسلم تیرا پیسہ جو گمراہی میں تباہ ہو رہا ہے، حرام کاموں میں جو برباد ہو رہا ہے، یہاں تک فرماتے ہیں رب اشعث اغبر یستطیل سفرہ یمد یدہ اللہ تبارک و تعالی، یا رب مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب۔ کئی ایسے انسان تمہیں ملیں گے، سفر لمبا کریں گے، کپڑے ان کے گرد سے اٹھ جائیں گے، بال ان کے پراگندہ ہو جائیں گے، ظاہری پوزیشن یہی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے۔ حضور فرماتے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرے گا، اس کی غذا حرام کی، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے بدن پر لباس حرام کا، پھر دعا رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ فرماتے تمہارا پیسہ جو حرام کاموں میں برباد ہوتا ہے، کاش کہ یہ پیسہ کسی بے سہارا بہرہ پہ خرچ ہوتا، یا بے سہارا یتیم بچی پہ خرچ ہوتا، یا کسی مسکین پر خرچ ہوتا، تو اللہ کے محبوب فرماتے تمہیں اتنا ثواب ملتا جسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے، یا ساری رات نفلی نماز پڑھے، یا پورا دن نفلی روزہ رکھے، کسی حاجت مند کے حاجت کو پورا کرنے میں اتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر تو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تیری مدد کرتا ہے۔ بے پردگی جب عام ہو جائے اور جب انسان کے بدن سے حیا نکل جائے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں حیا ایمان کا شعبہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا انسان سے نکل جائے اور تجھے بے پردگی ختم ہو جائے پھر فرماتے تجھے جو کرنا ہے کر دے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، علماء کا جمع غفیر موجود ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اس کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم کے دور پاک کے وقت میں صحابہ کا قافلہ نکلا حجاز کے زمین سے، اور ان بیان کرتے ہیں جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا بالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا، کبھی قیصر کو، کبھی کسریٰ کو، کبھی قبرص کو، کبھی شام کو، کبھی دومت الجندل کو، بیت المقدس کے سامنے ان کے قافلے موجود ہیں۔ اس زمانے کے اندر حضرت خالد بن ولید کا ایک ساتھی تھا جس کا نام حضرت زرار بن عذور تھا۔ وہ جب جنگ کرتے تھے تو سارے بدن سے کپڑے اتار کر ایک تہمت پہنتے تھے اور ایک نیزے سے اس شان سے لڑائی کرتے تھے، کئی انسانوں کو قتل کر دیتا تھا۔ ان کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا حولہ، 17-18 سال کی عمر ہے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، صحابیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زرار کی بہن ہے۔ حضرت زرار لڑ رہے تھے، شہزادہ روم کا جو سپہ سالار تھا وہ ٹیکری پہ بیٹھ کر منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا نوجوان کو ویسے قبض نہیں کر سکتے، آپ ریشم کی کمر کے ذریعے ان کو اس کے اندر الجھا دو۔ باریک ریشم کی کمر کو ڈالا گیا اور صحابی اس کمر کے اندر جکڑا جاتا ہے، اس کو قید کیا جاتا ہے۔ حضرت خولہ کو پتہ چلا، انہوں نے مردانہ لباس پہنا، مردانہ لباس پہننے کے بعد تلوار ہاتھ میں سونتی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے اور اکیلی دشمن کے لشکر ٹوٹ پڑتی ہے، کئی کافروں کو فنار کر دیتی ہے۔ وہ روم کا شہزادہ دور سے منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ایک نوجوان کو ہم نے گرفتار کیا، فرمایا اس نوجوان کو گرفتار کرو،
اور موقع آئے تو اس کو قتل کر دو. اس نے ہمارے کئی نوجوانوں کو قتل کر دیا ہے. شدت جنگ کے وقت میں جب حضرت خولا کے چہرے سے خود اتر جاتا ہے تو اس کی چمکتی آنکھوں میں اس کو نظر پڑ جاتی ہے. کہنے لگا یہ لڑنے والا مرد نہیں ہے, یہ لڑنے والی عورت ہے. اس کو قتل نہیں کرنا, اس کو زندہ گرفتار کرنا ہے. اس کو میں اپنی باندی بناؤں گا, اسے نکاح کروں گا. ان کو بھی قید کیا جاتا ہے. حضرت خالد کو پتہ چلا, آپ فوج لے کر پہنچے. حضرت خولا بھی آزاد اور حضرت زرار بھی آزاد. رات کے وقت میں حضرت خالد کی بیوی حضرت ام تمیم نے بتایا, اے خولا تمہیں پتہ نہیں, اگر خالد کی فوج نہیں پہنچتی تو دشمن تجھے قبضہ کر لیتا. کہ کیسے دشمن قبضہ کر لیتا؟ کہا کہ دشمن کی نظر تیرے چہرے پہ پڑ چکی تھی, وہ تیرے چہرے اور آنکھوں پہ فدا ہو چکا تھا. اس نے یہ کہا کہ میں اسے شادی کروں گا یا نکاح کروں گا. تو حضرت خولا قسم دے کے پوچھتی ہے, اے ام تمیم کیا رومی کتے کی نظر میری آنکھوں پر پڑ گئی ہے؟ کہا تیری غیرت والی آنکھوں پہ رومی کتے کی نظر پڑ جاتی ہے. تو خنجر اٹھاتی ہے اور اپنے دونوں آنکھوں کو نکال کے پھینک دیتی ہے. ام تمیم نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کرم کی قسم, جس بے غیرت رومی کتے کی حیا والی آنکھوں پہ نظر پڑ جاتی ہے وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ ان آنکھوں میں اس بے غیرت کی نظر پڑ سکتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی سے رشتہ کروں اور پھر اس غیرت والی آنکھوں پہ غیرت کی نظر پہنچ چکی ہے, کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جس میں غیرت نہ ہو. یہ تھا تمہارے ماؤں کا کردار. اس لیے کوئی کہتا ہے ہاں تعال اللہ, یہ شیوا نہیں ہم بابا ماؤں کا, پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا. حیا عورت کی زینت ہے, حیا عورت کا پردہ ہے, حیا عورت کا ایک جوہر ہے. اس جوہر سے جب عورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر حیا اسے نکل جاتا ہے. تیرے غیرت والے سر پر کسی اور کی نظر پڑ جائے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. حضرت علامہ اسماعیل حقی بلوچی رحمت اللہ علیہ روح البیان میں لکھتے ہیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا اس وقت میں فرشتوں نے آگ کا محاصرہ کر لیا تھا. اب شیطان نے بتایا انسانی شکل میں آ کر کہ آگ کا پردہ فرشتوں کے ذریعے ہے, اب میں قریب نہیں آ سکتا ہوں, میں فرشتوں سے ڈرتا ہوں. پھر اس نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی انسانی شکل و صورت میں, ایک کام کرو, تمہارے محلے کی جتنی حسین و جمیل عورتیں ہوں ان کا سر کھلا کرو اور ان کے سامنے لے جاؤ. جب فرشتوں کی بے غیرت عورتوں پر نظر پڑے گی تو خود ہٹ جائیں گے اور تمہارا کام آسان ہو جائے گا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ یہاں تک فرماتے ہیں صنفان من امتی لا یریہا رائحۃ الجنہ, میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. جنت کی خوشبو 100 سال سے پائی جاتی ہے. فرماتے قوم مسلم کے ایک وہ شخص جب اللہ ان کو حکومت دے گا تو مسلمانوں کو اس طرح پیٹے گی جس طرح جانوروں کو پیٹا جاتا ہے. دوسری میں امت کی وہ عورتیں جب بازار میں چلے تو سر سے دو پٹے کو اتار دیں. اب یہ سر جو قدرت نے عزت کی جگہ کے لیے رکھا ہے, یہ سر سے دو پٹا اترا تیرے عزت والے سر پر, تیری عزت والی آنکھوں پر, تیرے غیرت والے چہرے پر جب غیر کی نظر پڑ جاتی ہے تو پھر ہم کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں ایک ہنگامے محشر ہو تو بولو. سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے دل میں خیال آتا ہے تو وہ کہتے بابا مجھے کیسے پتا ہو کہ وہ رات کے وقت میں مجھے خدا کا بندہ ملے گا, اس کی کوئی نشانی ہے؟ کہاں نشانی میں تجھے بتاتا ہوں. جب رات کا آخری پہر ہوگا اس وقت میں اٹھے گا تو تہجد کے لیے تو ہر خیمے کے اندر تہجد پڑھی جائے گی. تہجد کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہوگی. جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو تلاوت کے وقت میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے گا. اس وقت میں سارے چراغ گل ہو جائیں گے اور خیمے کے آخری ملشکر کے آخری کنارے پر ایک خیمہ ہوگا, اس میں ایک بارش بزرگ ہوگا جس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہوگا. وہ آل نبی بھی ہوگا اور حافظ قرآن بھی ہوگا. وہ قرآن پڑھتا رہے گا, اس کی روشنی میں تو ان سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کر چتوڑ کا قلعہ فتح ہو جائے. علاؤالدین خلجی خود بادشاہ تھا, قرآن کا حافظ بھی تھا, تہجد گزار بھی تھا. وہ اٹھا اپنے قوم کے اندر دیکھا تو سارے خیموں کے اندر کیا وہ چراغ جل رہے ہیں. اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا, اس جھونکے سے سارے چراغ گل ہو جاتے ہیں. وہ سفر کرتے ہوئے کنارے پر پہنچا,
ایک بارش بزرگ کو دیکھا جس کے چہرے میں نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس کو دیکھا تو قدموں میں سر رکھ کر عرض کرتے خدا کے واسطے دعا کر کہ میں چتوڑ کا قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا بابا میں نہیں ہوں، کوئی اور ہوگا۔ کہا نہیں نہیں، مجھے نشانی جو بتائی گئی ہے تیرے بارے میں۔ تو فرمایا یاد رکھ کہ میں نے رب سے دعا مانگی تھی، مولا جب میرا راز دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اب یہ میری آخری رات ہے، میں صبح کی صبحیتی سے پہلے چل بسوں گا۔ جس نے تجھے بھیجا ہے اس کو پیغام بھیج، قلعہ کل فتح ہو جائے گا، وہ تیاری کرے میرے غسل کی، میرے کفن کی، جنازے کی۔ صبح سے پہلے میرا جنازہ اٹھے اور جس شخص نے بھیجا اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن دے اور مجھے سپرد خاک کرے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ان کو منزل اپنی آسمانوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ڈال اقبال کہتے میں وہاں پہنچا، میں نے اپنے روحانیت سے ان سے فیض مانگا، اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ۔ میں سفر کرتا سرحد پہنچا، امام ربانی کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب ماتھے کی آنکھوں سے مرد مجاہد کو دیکھا تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک ہے بطل انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاک سے گرم یہ آرام، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار، وہ امام ربانی ہیں۔ مدتوں پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد طیبہ کے بیابان میں اپنے نفس کشی کے لیے، انانیت کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے، اپنے مولا سے ملنے کے لیے مجاہدے کر رہے تھے، جب مراقبے کر رہے تھے، اللہ کا قرآن ہمیں یوں پیغام دیتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میری راہ میں مجاہدے کرتے ہیں ہم ان کو اپنا مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ اگر خدا کا مشاہدہ کرنا ہے تو انانیت کے پردوں کو چاہ کر مٹا کے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ پہلے غوث پاک علم پڑھتے ہیں، علم پڑھنے کے بعد پھر اپنی انانیت کو ختم کرتے ہیں، تب اللہ ان کو مقام عطا فرماتا ہے، پھر مقام محبوبیت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مقام محبوبیت پہ دبا پہنچتا ہے تو رب فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بکثرۃ النوافل حتی اذا کنت احببتہ۔ رب فرماتا میں اپنے بندے کو قرب کے ذریعے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ عبادت کرتے کرتے، ریاضتیں کرتے کرتے مقام محبوبیت پہ بندہ پہنچتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب اس کا بندہ ہو جاتا ہے، محب نہیں محبوب ہو جاتا ہے، طالب نہیں مطلوب ہو جاتا ہے، سالک نہیں مطلوب ہو جاتا ہے، مرید نہیں مراد ہو جاتا ہے۔ مقام محبوبیت پہ بندہ پہنچا، ندائے ربی آتی ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو نے اللہ کو اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، اب مولا تو اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کی رضا بندے کو جب حاصل ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو انسان جب پار کرتا ہے، یاد رکھو اگر عمل اس کے خراب ہو جائیں، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہو جائے، پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نبی کا بیٹا تھا نا، رب قدیر کے محبوب پیغمبر نے اس کے غرق ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ مولا میرا بیٹا اہل تھا اور تیرا فرمانے جو اہل ہوگا اس کو میں بچا لوں گا۔ تو رب کا قرآن کہتا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو ابن الغیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں تھا۔ یاد رکھو نبی کی اولاد کی نسبت رکھ کر اگر کوئی عقیدے میں بدعقیدگی پہ اتر آئے اور نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور نبی کے احکام سے رد گردانی کرے تو قرآن کہتا وہ نبی کا اہل نہیں رہتا ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔
پسر نو با بدا پر نشست خاندان نبوت گم شد. آپ سورہ تحریم کو پڑھو. اللہ کا مقدس قرآن 4 مثالیں دیتا ہے. 2 مومن عورتوں کی دیتا ہے اور 2 عورتوں کی مثال دیتا ہے جب وہ نبی کی عورتیں بھی تھیں لیکن نبی سے انہوں نے غداری کی تو حال کیا ہوا. ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ نے 2 عورتوں کی مثال دی اہل کفر کے لیے. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی, ایک لوط علیہ السلام کی بیوی. دونوں کیا تھے؟ نبی تھے نا. تب ہوش ہے کہ نہیں؟ سو تو نہیں گئے ہو؟ حضرت نوح نبی ہے کہ نہیں؟ آدم ثانی ان کا لقب ہے کہ نہیں؟ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں کہ نہیں؟ حران کے بیٹے دونوں نبی ہیں. ان دونوں کی ازواج تھیں, ایک نوح کی بیوی ایک لوط علیہ السلام کی بیوی. جب دونوں نے اللہ کے پیغمبروں کی خیانت کی تو رب فرماتا خدا کا حکم ہوتا کہ ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو جاؤ. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو ان کو کوئی دفع نہیں کر سکا. ارے نبی کے بستر میں رہنے والی عورتیں اگر نبی سے غداری کریں تو قرآن کا تصف ہستی سے مٹ جائیں. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان نبی کے احکام کو چھوڑے تو کافروں کے ساتھ ہلاک ہو جائے. سگ اصحاب کاف روزے چند پہلے کنگرت مردم شد. اصحاب کاف کا کتا ہو کر اگر اصحاب کاف کے ساتھ ہو جائے تو انسان بن جائے. کل قیامت میں یہی کتا جنت میں جائے گا. اصحاب کاف رسول اللہ کے امت کے ولی نہیں تھے, بنی اسرائیل کے کسی نبی کے امتی تھے. جب وہ غار میں چلے جاتے ہیں 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں, قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. 309 سال تک اصحاب کعب سلامت رہے. ان کا جسم سلامت, ان کے کپڑے سلامت اور کتا بھی سلامت. کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی مولا قرآن میں بیان کرے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا اپنے دونوں پاؤں کو غار کے منہ پہ پھیلا کے بیٹھا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. 309 سال گزر جاتے ہیں, اصحاب کعب سلامت, اصحاب کعب کا کتا بھی سلامت. خدا کا پیغمبر عزیر سو جائے, 100 سال گزر جائے تو رب فرماتا ہے وَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ. اے عزیر اپنے جسم کو بھی دیکھ اور اپنے اس طعام کو دیکھ اور انگور کے شیرے کو دیکھ. ارے حضرت عزیر 100 سال کے بعد اٹھے تو سلامت, عزیر سے تعلق رکھنے والا طعام بھی سلامت اور ان کے پینے کا پانی اور انگور کا شیرہ بھی سلامت. اور 2 مثالیں دی اللہ نے اہل ایمان کے لیے. ایک فرعون کی بیوی تھی جس کا نام کیا تھا؟ آسیہ. بولیے علماء کو پتا, آپ کو پتا نہیں تو کیا تھا فرعون کی بیوی کا نام؟ آسیہ. اور فرعون کون؟ مومن یا کافر؟ 500 سال تک جینے والا فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. وہ ذلت و تباہی کے ساتھ نہر نیل میں غرق ہو جاتا ہے. اس میں گھر میں رہنے والی آسیہ کئی سال تک اپنی ایمان کو چھپا کے رکھا. ایک ان کے ہاتھوں سے برتن گرا, اس کے زبان سے نکلا یا اللہ. جب اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے پوچھا یا فرعون نے پوچھا کس کا نام ہے؟ کہ میرے رب کا نام ہے. کہ میں تیرا خدا نہیں. کہ تو خدا نہیں ہے, میرا پتی ہے, میرا شوہر ہے, تو خدا نہیں ہو سکتا ہے. کہ رب کون ہے؟ کہ رب اس کو کہتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا, تجھے پیدا کیا, کائنات کو پیدا کیا. اللہ کے پیغمبر موسیٰ کو کائنات میں رسول بنا کر بھیجا. کہ دشمن کا نام میری بارگاہ میں لیتی ہے, میرے سوا کسی اور رب کو تو تلاش کرے گی تو جس طرح میں مجرموں کا انجام کرتا ہوں وہ تیرا انجام ہوگا. اللہ کی بندی نے بات نہیں مانی تو زندہ ان کے لیے قبر کھودی جاتی ہے اور اس کو چومیخے کر کے لوہے کے کیلیں ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر ڈالی جاتی ہے. جب تک صبر ہوتا رہا
صبر کرتی رہی. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو فرعون کی عورت کیا کہتی ہے؟ رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین. اے پروردگار مجھے نجات دے فرعون سے، اس کے عمل سے اور ظالم قوم کے کرتوتوں سے مولا مجھے پناہ دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے جبریل کو جا جیسے روح قبض ہو اٹھا کر اس کو جنت میں داخل کر دے. اور دوسری عورت تھی حضرت مریم بتول جن کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. اور عمران کی بیٹی حضرت مریم التی احسنت فرجہا ونفعنا فیہ من روحنا. فرماتا ہے رب جس نے اپنی عزت و پاسداری کی حفاظت کی، ہم نے ان کے اندر روح پھونکا جن کا نام مریم تھا. اللہ فرماتا کان من القانتین، وہ عبادت گزار میں تھی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بارے میں فضیلت بیان کرتے کرتے آپ فرماتی عورتوں کی فضیلت صف اول میں حضرت خدیجہ کا نام لیتے ہیں، صف ثانی میں حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نام لیتے ہیں، پھر حضرت مریم کا نام لیتے ہیں، اور پھر حضرت آسیہ کا نام لیتے ہیں جو فرعون کی بیوی ہے. فرعون کی بیوی ہو کر نبی کے دامن کو تھامے تو کامیاب ہو جاتی ہے، نبی کی بیوی ہو کر نبی سے غداری کرے تو سب ہستی سے مٹ جاتی ہے. امام ربانی مدرسانی بارگاہ امام ربانی میں علامہ اقبال جاتے ہیں تو کہتے ہیں حاضر ہوا ہمیں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک کے مطلع انوار، وہ خاک کے ذروں سے شرمندہ ہی ستارے جس خاک میں پوشیدہ صاحب اسرار. آپ نے مکتوبات کے اندر لکھا، آپ کے خلفاء میں سے ایک خلیفے کو لکھتے جن کا نام ہے حضرت محمد قاسم کشمیری. آپ فرماتے اللہ تک ملنے کے لیے کتنی راہیں ہیں؟ 2 راہیں. انسان خدا تک پہنچے 2 واسطے سے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ. آپ نے فرمایا اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اللہ کی ذات سے بغیر واسطے کے ملا ہو سوا محمد مصطفیٰ کے. اللہ کے محبوب سے ملے بغیر واسطے کے نا. آپ کہو کہ انبیاء ساتھ میں تھے تو تاریخ اور سیر کی کتابیں یہ کہتے انبیاء تو بیت الاقصی میں رہ گئے. نماز اسرا میں تھا یہی سیر ایاہو مانا اول و آخر کہ دست و بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے انبیاء یاد آ جاتے ہیں. آپ کہو کہ فرشتے ساتھ میں تھے تو ساتوں آسمان تک یکے بعد دیگر فرشتے بھی رک جاتے ہیں. آپ کہو کہ جبریل ساتھ میں تھے، جو سدرۃ المنتہا کے قریب جبریل پہنچے کہا جبریل نے سدرۃ تلک میری رسائی ہے منزلیں کتنی آگے، نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. محمد وہ سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے. اب جبریل نیچے اب مصطفیٰ آگے، اب کہاں پہنچے؟ رب فرماتا ثم دنا فتدلا وکان قاب قوسین او ادنا. پھر یہ بڑھتے گئے بڑھتے مقام قدس میں پہنچے. جب مقام قدس میں پہنچے رب فرماتا قف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے مصطفیٰ تو رک جا خدا تو اس سے قریب ہے. اب کتنا قریب؟ قرآن نے پردہ اٹھایا وکان قاب قوسین، 2 کمانوں جتنا فاصلہ، ایک یہ کمان ہے دوسرا یہ کمان. آپ اس سے ملے تو آپ کا سینہ سینے سے ملتا ہے اور یہ کمان دوسرے کمانوں سے ملتا ہے. ساری کمانیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے فضلے ختم ہو جاتے ہیں. ایک عبدیت کا کمال ہے، ایک سمدیت کا کمال ہے. سمد خدا کی ذات ہے، عبد مصطفیٰ کی ذات ہے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی مطلب پر کا جنم کے بچھڑے گلے. واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. تبارک اللہ، یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لنکرا نہیں، کہیں تقاضے وصال کے تھے. میں مانتا ہوں عقل والوں میرا محمد خدا نہیں، مگر دلوں پہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں. اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں محمد وہ سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے. اس مقام پہ پہنچے تو کہتے عبدہ و رسول، اس کے بندے اس کے رسول ہیں. بغیر واسطے کے رب سے ملے کہ نہیں ملے؟
پھر فرماتے ہیں دوسرا اللہ تک ملنے کا جو راستہ وہ بھی رسول کے ذریعے ہے نا بھائی. ہاں ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوم ہے شاول. خاص برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کا. شد والے حرف کے دو رخ ہیں نا، ایک اگلے لفظ کو پچھلے سے ملاتا ہے. تو محمد مصطفیٰ کائنات میں اللہ کے ذات سے ملنے کے لیے واسطہ ہے. بغیر واسطے کو کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. حضرت امام جعفر صادق نے لکھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو. لوگوں نے کہا جعفر صادق حبل اللہ کس کو کہتے ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچا دے؟ تو فرماتے دنیا میں اگر کوئی حبل اللہ ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور آگے فرماتے میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، ہر کوئی آنکھیں راہ دے میری آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مرگسی وچ راہ دے. آپ نماز پڑھتے تو کہتے اہدنا الصراط المستقیم، میں نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے حفاظ و قرہ اور علماء پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم ہے کیا؟ تو فرماتے صراط مستقیم مصطفیٰ کی ذات ہے. اس راہ پر چلے گا تو کامیابی کی منزلیں تو طے کر سکتا ہے. پھر آگے امام ربانی لکھتے ہیں کہ یہ واسطہ حضور نے کس کو عطا فرمایا؟ ولایت کی جگہ میں حضرت علی کو عطا فرمایا. الگ الگ آپ نے شان عطا فرمائی. حضرت ابو بکر کو رازدار نبوت بنایا کہ نہیں؟ ہاں تو کہو کم سے کم. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو 100 مشرکین نے گھیر لیا. ان کے بیچ سے نکل کے آئے، پھر غار حرا میں 3 دن رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہا کہ خلوت میں مصطفیٰ نے 3 دن تک حضرت ابو بکر اپنے قرب خاص میں رکھا. اور محبوب خدا پر جو خدا اللہ کے فیض کا، اللہ کی عطا کا جو رنگ تھا، جس کو قرآن کہتا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ. اللہ نے اپنے رنگ میں مصطفیٰ کو رنگ دیا. مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرے بعد انتشار ہونے والا ہے، مرتد ہو جائیں گے قبیلے، کئی زکوٰۃ کا انکار کر دیں گے. امام الانبیاء کے تاجدار مدینہ کے بعد کئی جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مدینے پہ چڑھائی کریں گے. تو آقا نے خلوت میں 3 راتیں حضرت ابو بکر کو فیض نبوت دے کر ابو بکر کے سینے میں اپنی محبت کا، اپنی معرفت کا، اپنی نیابت کا، اپنی خلافت کا رنگ جما دیا. اور ابو بکر اتنے رنگ میں رنگ گئے، جب مدینہ طیبہ سے مکہ پہنچے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. حضرت ابو بکر کو نبی جانتے ہیں. اب ابو بکر نے یہ سمجھا لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو کھڑے ہو کر چادر تن دیتے ہیں. جو چادر لے کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، وہ بیٹھا ہے مصطفیٰ ہے. لیکن پھر بھی رنگ نے تو رنگ دیا نا. اب لوگ کہتے ہیں ابو بکر اپنی خلافت کی ضرورت تھی تو ابو اپنی خلافت ہموار کر دیتے. نہیں نادان، حضرت ابو بکر کے سینے میں جو مصطفیٰ نے رنگ جمایا تھا اس کا اثر یہ تھا. خود حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کے لیے ہم نے ابو بکر کو چنا جس کو مصطفیٰ نے دین کے لیے چنا تھا. دین کے امور میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مصلی پہ جب مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں ابو بکر کو چنا، ہم نے مصطفیٰ کے اس نائب کو چن لیا. اندرون مدینہ شورش ہو جاتی ہے، انصار اپنا الخلیفہ مقرر کر دیتے ہیں. وہاں شورش کو ختم کرنا تھا. آپ نے مولا کائنات کو، فضل بن عباس کو، قسم بن عباس کو، اسامہ کو مقرر کر دیا کہ جاؤ رسول اللہ کے غسل کی تیاری کرو. میں صحابہ کے ساتھ جا کر حضرت انصار کے معاملے کو سلجھاتا ہوں. رب کی قسم حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس وقت میں اللہ نے ابو بکر کے سینے میں جو جمعیت کے ساتھ محبوب خدا کی نیابت کا حق ادا کیا تھا، اگر ابو بکر صدیق اس وقت نہ ہوتے تو امت بے سہارا کا حال کیا ہوتا. اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے وہ میدان ہموار کیا اور مدینہ طیبہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اسامہ کا لشکر رکا ہوا تھا. اس لشکر کو حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجنا تھا. صحابہ نے کہا نہیں اس کو روک دو. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، جس جھنڈے کو مجھ اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اس کو میں کھول نہیں سکتا ہوں. تو
کہ 17 سال کے اسامہ کو ہٹا دو، تو فرمائے رب کی قسم جس امیر بکر حضور نے کہ اسامہ کو، ابو بکر کو کیا مجال اس کو میں ہٹاؤں؟ اندرین مدون شورش پیدا ہو جاتی ہے، کئی قبیلے مرتد ہو جاتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ نرمی کرو، لڑائی مت کرو۔ آپ نے حضرت عمر کو کہا انک لجبار فی الجاہلیت خوان اسلام، اسلام میں کمزور ہو چکے ہو، جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، رب کی قسم محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو زکوٰۃ لے کر آتا تھا، اگر ایک بکری کے بچے کا انکار کرے کہ اسے لڑوں گا۔ اب حضرت عمر فرماتے رب کی قسم اگر ہم تھوڑی سی سستی کر دے تو دین کا شیرازہ بکھر جاتا۔ اس وقت میں کسی درد دل نے لکھا ہے کہ رب کی قسم نبوت تو مصطفیٰ کی ذات پر بند ہو چکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے وہ عمل کیا جو ایک نبی عمل کرتا ہے۔ اتنی سارے معاملوں کو سلجھانے والی ذات اگر ہے تو کون ہے؟ رازدار نبوت، پیکر صدق و صفا حضرت ابو بکر کی ذات ہے، جس کے بارے میں امام اہل سنت فرمائے مایہ استفا سایہ مصطفیٰ از ناز خلافت پہ لاکھوں۔ تو اندرین مدینہ شورش پیدا ہو جس کو سلجھانا حضرت ابو بکر کا کام تھا۔ تو ولایت کے مقام کے اندر یہ واسطہ حضور نے کس کو عطا فرمایا؟ حضرت علی کو عطا فرمایا۔ کون کہتے ہیں؟ امام ربانی۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت علی سے کس کو ملا؟ حسنین کو ملا۔ حسنین سے سفر کرتا ہوا، حضرت حسنین کی اولاد میں سے سفر کرتا ہوا غوث پاک کو ملا۔ امام ربانی فرماتے ہیں قیامت کے صبح تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں جس کے ولایت کے طریقے کے اندر حضرت غوث پاک کا فیض۔ اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مظہر جمال مصطفیٰ ہیں، حضرت سیدنا محبوب خدا مظہر ذات کبریا ہے، اور رسول اللہ کے کمال کے مظہر حضرت غوث پاک۔ رسول اللہ کی عظمتوں کو انسان سمجھے تو کس کو سمجھے؟ غوث پاک کو سمجھے۔ اسی لیے امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں مزرع چشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں چھالا تیرا۔ اب آپ نے کیا کیے؟ دو لفظ لی، ایک کو کا مزرع، عربی زبان میں مزرع کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی کو کہتے ہیں۔ یہ زمین نہیں جو ہماری زمین ہے، یہ کھیتی والی کون سی زمین ہے؟ تو کہ یہ باطنی کھیتی ہے۔ باطنی کھیتی کیا ہے؟ انسان کا دل ہے، انسان کا نفس و روح ہے۔ جب یہ سوکھ جائے تو اس کے اندر بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو یوں سمجھاؤں، اگر بارش بند ہو جائے تو زمین خشک ہو جاتی ہے، تو زمین خشک کے لیے ہریالی کب آئے گی؟ جب آسمان سے رحمت کی بارش برسے گی تب نا، تو زمین کیا ہوگی؟ ہریالی میں تبدیل ہوگی۔ اور جب انسان کے نفس کی کھیتی خشک ہو جائے، انسان کے قلب پہ معصیت کے، نافرمانی کے، گناہ کے، حسد کے، حرص کے، لالچ کے، بغض کے، کینے کے جب بادل نہ ہو، اور انسان کی طبیعت پہ مزاج میں شریعت میں تبدیل کرنے کی ناپاک کوشش ہو، اور سارا انسان کا وجود ضلالت و گمراہی میں جب ڈوب جائے، اس وقت میں انسان کے دل پر کسی اہل اللہ کے فیض کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے مزرع چشت و عراق و بخارا اجمیر، چاہے عراق کی کھیتی ہو، چاہے اجمیر کی کھیتی ہو، چاہے چشت کی کھیتی ہو، چاہے سہرورد کی کھیتی ہو، ہمارے سلسلے سب کتنے؟ ایک سلسلہ عالیہ قادریہ، ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، ایک سلسلہ سہروردیہ، ایک سلسلہ چشتیہ۔ اب یہ فیض کے چاروں سلاسل ہیں، ان کے مور سے اعلیٰ الگ الگ ہیں۔ ان میں سے نقشبندی سلسلے کے مور سے اعلیٰ ابو بکر ہیں، اس کے بعد پھر باؤدی نقشبندی یہ سلسلہ آگے چلا۔ اسی طرح تین ولایت کے جو سلسلے ہیں ان کے بانی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، قادری، چشتی، سہروردی۔ پھر ان طریقوں کا بعد میں اجرا ہوا۔ قادریت کا رنگ کس سے ظاہر ہوا؟ حضرت عبدالقادر جیلانی سے۔ چشتیت کا رنگ کس سے ظاہر ہوا؟ حضرت شاہجہاں معین چشتی سے۔ سہروردی کا رنگ کس سے چلا؟ شہاب الدین عمر سہروردی سے۔ پھر زکریا ملتانی سے۔ تو کہتے ہیں یہ سلاسل کے چار سلسلے ہیں، اور یہ شاخیں ہیں، یہ ندیاں ہیں، یہ نالے ہیں۔ ان چاروں شاخوں کو بحر محمدی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ بحر محمدی سے یہ سلسلے فیض پاتے ہیں،
اب یہ سلسلے فیض پانے کے بعد جب اہل اللہ کے سینے میں یہ فیض کا چشمہ جاری ہوتا ہے تو فرماتے مزر چشت و عراق و بخارا اجمیر، عراق کی کھیتی ہو، چاہے چشت کی کھیتی ہو، چاہے سہرورد کی کھیتی ہو، چاہے نقشبند کی کھیتی ہو، وہ کون سی کھیتی ہے جس میں غوث پاک کے فیض کا جھالا یعنی بادل نہ برسا ہو۔ میں آپ کو مختصر وقت میں دو ایک باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سلسلہ عالیہ کے بانی مبانی ہے حضرت ابو بکر، اس کے بعد پھر سفر کرتا ہوا سلمان فارسی سے، محمد بن قاسم سے، پھر حضرت جعفر صادق سے، بھائی یزید بستامی سے، بہاؤدی نقشبندیہ کے سلسلہ آتا ہے۔ اس کے بعد سلسلے عالیہ نقشبندیہ کا عروج ہوتا ہے۔ نقشبندی کیوں بنا؟ حضرت بہاؤدی نقشبند رحمت اللہ علیہ 18-19 سال کی عمر میں بخارا سے چلے، سفر کرتے کلال پہنچے، میر سید امیر کلال کے ہاتھوں پر بیعت ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے 200 سال پہلے بغداد میں بیٹھ کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ کیا کہاں؟ بخارا کی طرف۔ فرماتے سرزمین بخارا میں مرد کلندری، مشرب محمدی، طریق نقشبندی میں ایک باکمال بزرگ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام بہاؤدی نقشبند ہے۔ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہوگا، اس کو فیض مجھ سے ملے گا۔ 15-16 سال کی عمر میں سفر کرتے بخارا سے کلال پہنچے، نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، جماعت پہلے ہو چکی تھی۔ آپ حضرت میر سید امیر کلال کی خانقاہ میں آ کر مسجد میں نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ فرماتے میر سید امیر کلال کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا اکھاڑے کے اندر ہیں۔ آپ نے دیکھا تو لنگوٹ باندھے ہوئے اکھاڑا میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ نوجوانی ہے، شریعت کی پابندی ہے، اس وجہ سے دل میں خیال کیا کہ جو اکھاڑا میں نوجوانوں کے ساتھ بہادروں کے ساتھ اکھاڑا کھیلے اس کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دینا چاہیے۔ ہم یہ ظاہری پوزیشن تھی اس وقت میں۔ اب واپس چلے آئے، رات کو سوتے ہیں، دیکھتے قیامت کا منظر قائم ہے، لوگ جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف، جنت کے دروازے پر میر سید امیر کلال کھڑے ہیں، میں دور کھڑا ہوں، مجھے اشارہ کرتے قریب آ، میں آگے چلا تو دلدل میں اتنے پاؤں گھٹنے تک میرے گھس جاتے ہیں، مجھے پار کیا، ایک قدم سے ہاتھ اٹھا کر جنت کے دروازے پر پہنچایا، میری آنکھ کھلی، نماز تہجد کا وقت ہو چکا تھا کہ میں جیسے نماز تہجد کے لیے اٹھا، دروازہ کمرے کا کھولا، میں نے دیکھا کہ دروازے پر میر سید امیر کلال کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں باہر نکلا، ابھی اس سے پہلے کہ میں ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کروں، فرمایا بیٹا بہاؤدین، اگر میدان اکھاڑا میں اکھاڑا نہ لڑوں تو قیامت کی دلدل سے تمہیں کیسے پاس کروں؟ ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے شاید ذمہ سجاد رنگی کن نگر پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ باشد راہ و رسم و منزل ہا۔ علماء سمجھتے معنی میں آپ کو معنی سنا دوں، تھوڑا وقت باقی ہے۔ ذمہ سجاد رنگی کن نگر پیرے مغاں گوید، اگر مرشد کامل کہے کہ نماز پڑھنے کے مصلے کو شراب سے تو رنگین کر دے تو رنگین کر دے۔ کیوں؟ سالک جو ہوتا ہے بے خبر ہوتا ہے، بے خبر نہیں باخبر ہوتا ہے، تو مصلے کو رنگی کر دے، اپنے نگاہ پے سے اس کو کسی اور چیز میں تبدیل کرے۔ اس زمانے کے اندر ایسی سواریوں کا بندوبست نہیں تھا۔ سندھ سے دو قافلے چلے، ایک کشتی کے اندر دلہن اور اس کے ساتھی، دوسرے میں دلہا اور اس کے ساتھی، سفر کرتے کرتے دریا راوی کے قریب پہنچے، دونوں کشتیاں پانی کے حوالے ہو گئی، نہ دولہے کو پتا کہ دلہن کہاں چلی گئی، نہ دلہن کو پتا کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ وہ سمندر کے کنارے پر دونوں بچے، ادھر دلہن بچی ادھر دولہا بچا۔ دلہا نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، سفر کرتا ہوا دہلی پہنچا، وہاں حضرت میر سید مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے باکمال بزرگ ہیں، ان کے خادم بن کے رہ گئے۔ جب انہوں نے دریا کے کنارے پر کئی لوگوں نے ایک حسین جمیل عورت کو پایا، اٹھا کر دہلی کے اس خانے میں چلے گئے جس میں برائی ہوتی ہے، اس کو وہاں چھوڑ دیا، اور وہ حضرت میر حضرت مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہے۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن وہ کہتا ہے جب یہ بیت آیا، سرکار اس کا ترجمہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح،
ذمہ سجاد رنگی کن اگر پیرے مغا گوید کہ سالک بے خبر نہ باشد رسم و راہ منزلہا اگر مرشد کہے کہ نماز پڑھنے کے مسلح کو خون سے رنگین کر تو رنگین کر دے تو کہا بابا جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا 2-3 مہینے گزر گئے آپ نے اپنی جیب سے ایک کچھ رقم نکالی فرمایا کہ دہلی کے فلاں خانے کے اندر چلے جاؤ جس کو قلب خانہ کہتے ہیں دوسری لفظ میں برائی کا اڈا کہتے ہیں ایک جگہ تو ٹکٹ لے کے کمرے کے اندر چلا جانا اس کے بعد بات تجھے سمجھ میں آئے گی مرشد ربانی کا حکم تھا بادل نخواستہ وہ رقم لے کر جب اس جگہ پہنچا دروازے پہ دستک دی دروازہ اندر سے بند تھا زبردستی دروازے کو دھکا دیا ایک برقع نشین عورت کو دیکھا عورت کے چہرے سے برقع ہٹایا برقع ہٹانے سے عورت بے ہوش ہو جاتی ہے مرد بھی بے ہوش ہو گیا ہوش آنے کے بعد عورت نے کہا الحمدللہ 3 مہینے تک میری عصمت سلامت رہی آج میں نے کون دیکھا کہ زبردستی میرے کمرے کے اندر گھس کے آیا ہے الحمدللہ آج تو مجھے ملا دونوں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو کہا تو بتا سوچ تجھ پہ کیا بھی تھی کہا گنڈوں نے مجھے پکڑ کے اس برائی والے اڈے پہ مجھے پیش کیا رات کے وقت میں کو ٹکٹ لے کر میرے کمرے میں پہنچتا ہے کیونکہ سفید ریش والے بزرگ کو میں دیکھتی ہوں پوری رات پہرا دیتا رہتا ہے تو کہا اس بزرگ کو تو جانے کی کہا ہاں میں جان لوں گی کو لے کے جب حضرت مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے تو قسم کھا کے کہا کہ رب کی قسم یہی بزرگ تھے جس نے 3 مہینوں میں عصمت کو سلامت رکھا تو فرما بیٹا اب تو بات سمجھ میں آ گئی ذمہ سجاد رنگی کن نگر پیر مغاں گوید کہ سالس بے خبر نہ باشد راہ رسم و منزلہا یہ ہے اللہ والوں کی نظر رب کی قسم اللہ کے عطا سے آئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں ہم کہاں کہتے ہیں کہ خدا کی مدد کے سوا یہ کام کرتے ہیں حقیقی مؤثر رب کی ذات ہے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے اگر اشارہ کریں تو اشارے سے قسم خدا کی مصیبت ٹل جاتی ہے اس لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہو اگر وہ اس کے بدن سے کپڑا اتر جائے دعائی دے مجھے تو کیا کروں میں اس کی دعائی کو قبول کر لیتا ہوں اور اس کی مدد کر سکتا ہوں اس کے بعد منظر اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا تو بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں بہاؤالدین نقشبند نے معافی مانگی ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے واقع بخارا میں آئے ابھی ان کا نفس ذاکر نہیں ہوتا ہے کیوں اس وقت میں جب کوئی بیعت کر کے ہاتھ نکالتا تو یہ کہتا کہ بھائی میرا دل ذاکر نہیں ہوتا ہے آج ہاتھ میں ہاتھ ہے جب ہاتھ الگ ہوتا سائیں دعا کر میرے دندے خراب ہو چکے ہیں گھر کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں گھر میں بھوت ہو چکا ہے گھر میں پلید اثر کر چکا ہے رات کو نماز تہجد کی شکل میں 2 رکعتیں پڑھنا بندے کو نصیب نہیں رات کو غلط تصویریں موبائل کے اندر 2-3 بجے تک دیکھے اور صبح کو نوجوان نسل 11 بجے اٹھے کب دن طلوع ہوا اس کو فکر نہیں نماز فجر کی فکر نہیں نماز ظہر کی فکر نہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر کا ہر بیٹا با یزید ہے یا میرے گھر کی ہر بیٹی صحابیہ بصریہ ہو چکی ہے رب قرآن میں تمہیں پیغام دیتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں خالی مولوی کی ذمہ داری نہیں خالی امام کی ذمہ داری نہیں مدرسہ پہلا اور پہلی بچے کی اسکول ماں باپ کی گود ہے اس لیے لاہور کا فلسفی کہتا ہے بطول باش بنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری اس زمانے کی بطولہ بن جا اس زمانے کی باعزت بن جا تیری گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے تیرے گود کے اندر غلام خواجہ کا جنم ہو سکتا ہے پاکی اور ناپاکی کا خیال کر مدتوں پہلے کہا تھا بختیار کاکی نے اپنی 90 سال کی بوڑھی ماں سے ماں اللہ کا مجھ پہ کرم تو دیکھو 60 سال کی مدت میں بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے فرمایا کہ یہ تیرا کمال نہیں بلکہ یہ میرا کمال ہے ماں آپ کا کیسے کمال ہو سکتا ہے کہ 2-2.5 سال جو دودھ پلانے کی مدت ہے میں نے بنا وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے اس لیے شاعر کہتا ہے تعالی اللہ یہ شیوہ نہیں ہے با وفاؤں کا پیا ہم نے دودھ غیرت والی ماؤں کا ایسی غیرت والی ماں کا دودھ جب انسان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے سر تو کر سکتی ہے لیکن غداری نہیں ہو سکتی ہے کسی وقت میں کہا تھا
احمد شاہ ابدالی کو اس کی ماں نے، وہ قصہ پورا مجھے بیان نہیں کرنا ہے، مرہٹوں کے سردار کے سامنے 12,000 کی فوج لے کر پانی پت کے میدان میں مقابلہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت میں وہ اٹھے اپنے وزیر کے ساتھ، جو ان کا رضائی بھائی بھی تھا جس کا نام اسد اللہ خان ہے۔ انہوں نے رات کے وقت میں معائنہ کیا، الگ الگ آگ نظر آئی، تو فرما الگ الگ آگ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کہ ہندوستان کی قوم کے اونچ نیچ کا معاملہ پایا جاتا ہے، چھوت چھات کا معاملہ پایا جاتا ہے، بھید بھاؤ کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ تو رات کے وقت میں قسم کھا کے کہتے ہیں فوت ربی کعبہ، فوت ربی کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا لڑائی تو صبح کی ہوگی، 3 لاکھ کی فوج ہے مرہٹوں کی، 12-17 ہزار کی فوج ہے احمد شاہ ابدالی کی، کمانڈر ان کا بھائی ہے اسد اللہ خان، جو ان کا رضائی بھائی ہے، دودھ پیتا بھائی تھا۔ نماز فجر پڑھ کے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ 90 سال کی بڑھیا ماں ان کی دوسرے خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ نماز فجر کے بعد اسد اللہ خان کی قیادت میں لڑائی ہوتی ہے، زور تک 1 لاکھ کی فوج کر جاتی ہے۔ وہ مرہٹا سردار حیران ہے، لوگوں کو پوچھتا اب میں کیا کروں؟ زہر تک تو 1 لاکھ کی فوج کر چکی ہے، ان کے چند سپاہیوں نے ہمارے معاملہ صاف کر دیا ہے۔ تو کہا کسی بھولے بھالے مسلمان کو پکڑ۔ اس نے آپ جیسے ہم جیسے کسی بھولے کو پکڑا اور کہا کہ دہلی کا تخت چاہیے تو میں تخت دینے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ تو کہا کہ جب وہ معاملہ سلجھائے گا اس وقت میں ہم رات کے وقت میں یا نماز کے وقت میں پورے صفایا کر دیں گے۔ اس نے کہا کیسے اس کو تو سمجھائے گا؟ اس نے کہا بیٹا میں تجھے دہلی کا تخت دیتا ہوں، معاملہ اتنا کہہ دے کہ اسد اللہ لڑ رہا ہے، تو اس کو کہہ دے کس کو؟ احمد شاہ ابدالی کو، تیرے بھائی نے غداری کی ہے، دشمنوں سے مل چکا ہے، جب وہ لڑائی بند کر دیں گے تو جب لڑائی بند ہو جائے گی ایک دفعہ سب مل کر حملہ کر کے دشمن کا صفایا کر دیں گے۔ وہ دوڑا ہوا آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، نماز ظہر کے بعد خدا کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی بڑھیا ماں دوسرے خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ آئے حضرت غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ دشمن کے فوج کے ساتھ اسد اللہ خان مل گیا ہے، اس نے دہلی کے تخت پہ قبضہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے قرآن بند کیا اور اپنے ہتھیار کمان کونے پہ لگائے اور کہا کہ رب کی قسم ایک بھائی غداری کر کے چلا گیا، جب تک احمد شاہ ابدالی کے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے اسلام پہ بہانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہا، غصے سے باہر نکلا تو بڑھیا ماں نے سنا کہ میرا بیٹا غضبناک کیوں ہو گیا ہے۔ وہ چادر اوڑھ کر آئی کا بیٹا تیرے آنکھوں میں غضب کیوں ہے؟ کہ ماں میرے بھائی نے غداری کی ہے، دشمنوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ بڑھیا ماں نے جواب دیا تھا نوجوانوں، میری ماں و بہنوں سنو، کیا کہا تھا بڑھیا ماں نے؟ کہ احمد شاہ ابدالی سن، میرے بیٹے کی گردن تو کر سکتی ہے لیکن میں عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں غداری نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہ رب کی قسم میں نے بغیر وضو اس کو دودھ نہیں پلایا ہے۔ یہ کہنا تھا مرہٹے سردار کا سر اپنے نیزے پر زخموں سے چور چور ہو کر آیا اور سارا بدن چور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، احمد شاہ ابدالی تجھے فتح مبارک ہو، دشمن کی فوج بھاگ چکی ہے، مرہٹے سردار کا سر نیزے پر ہے، اب میرے جسم میں سانس باقی نہیں ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی تھی، مولا مرنے سے پہلے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھو اور اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھو، میں اپنے ماں کے چرنوں کے اندر سلام کرتا ہوں اور تجھے خوشی کا پیغام دیتا ہوں۔ یہ کہا اور روح اس کی رب کے بارگاہ میں پرواز ہو جاتی ہے۔ ایسے خدا کے نیک بندے تھے، اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے فنا کے بعد بھی باقی شان رہبری تیری، خدا کی رحمت امیر کارواں تم۔ غداری نہیں کر سکتا ہے میرا بیٹا، کیوں؟ اس کو میں نے عزت والا دودھ پلایا ہے، اگر یہ تمہارا نہیں بلکہ میرے دودھ کا کمال ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنی عزتیں، کتنی عظمتیں، کتنی کرامتیں عطا کی تھی۔ حضرت بہاؤالدین بخشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا دل ذاکر نہیں ہوتا ہے، میں نے بار بار رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ آخری شب تھی، میں رات کے وقت میں حضرت غوث پاک کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ مجھے غوث پاک نے فرمایا بیٹا بہاؤالدین کیوں پریشان ہے؟ میں نے عرض کیا سرکار میں طریق نقش بندی میں میر سید امیر کلال کے ہاتھوں پر بیعت تو کر چکا ہوں، میرا دل ذاکر نہیں ہوتا ہے۔ طریق نقش بندی کا ذکر کیا ہے؟ رات کے وقت میں تہجد جب انسان پڑھے تو تہجد کے بعد میں
आधा घंटा 1 घंटा या जितना खुदा तुझे तौफीक दे मुराकिबा कर, आंखों को बंद कर और जबान को तालू से मिला और नफ्स सनूबरी पर अल्लाह अल्लाह का नक्श जमा। जबान बंद रहेगी तेरा दिल जाकिर हो जाएगा। और 3 तरीकों का सिलसिला क्या है? बुलंद आवाज से जिक्र करना, ला इलाहा के बाद इल्लल्लाह का ज़र्ब यहाँ पर लगाना। इससे इंसान का दिल क्या होता है? साफ होता है। जैसे लोहा थोड़ा मारता है लोहे पर तो उसका लोहा क्या होता है? नरम हो जाता है। अगर भी दिल के संगलाक पत्थरों को नरम करना है तो इल्लल्लाह की ज़र्ब से अपने नफ्स को साफ कर, यहाँ भी कामयाबी आगे भी कामयाबी। हाँ दुआ कुन बशबचों गदा या बसोर, अगर भी कुनी बादशाही बरोज, कमर बस्ता गर्दन कशा बरदर, तो आस्ताने इबादत सर, तेरा सर खुदा की बारगाह में झुका होगा, दुनिया के सर तेरी बारगाह में झुके होंगे। तो रात को हालत नींद में गौसे पाक ने अपना हाथ यूं किया पंजे की शक्ल में, इस तरह हाथ अपने सीने में मारा, इस पंजे की शक्ल अल्लाह हो जाती है। का हाथ मारना था मेरे सीने पर, मेरी आंख खुली, मेरी ज़बान बंद है, मेरा दिल जाकिर हो चुका है। इसलिए आपको क्या कहा गया? नक्शबंद। अब इसके बाद सफर करते कौन? बहाउद्दीन नक्शबंद सफर करते करते कहाँ पहुंचे? बगदाद तैयबा पहुंचे। जब वो हसीन जालियों के सामने पहुंचे, जो 98 के अंदर हमने अपने आंखों से वो जालियां देखी थी, 10 दिन तक बगदाद तैयबा के क़याम में बारगाह गौसे पाक में किस तरह हाजिरी थी और गौसियत की बारगाह से इस फकीर बेनवा गदा को क्या मिला, मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्यों कि राज की बातें हम राज में रहने देते हैं। अगर इसको हासिल करना है तो शायर क्या कहता है? तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। आपकी चौखट पर लिखा हुआ है, तुम पढ़ोगे जाओगे इंशाअल्लाह। लिखा हुआ है, आप फरमाते मैंने अमल देखे, नमाज देखी, रोजा देखा, मैंने सजदे देखे, मैंने ज़कात अदा करनी देखी, मैंने कई पैदल हज किए, लेकिन खुदा तक पहुंचने के लिए जो अमल मैंने देखा, भूखों को ताम खिलाने के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। आपकी चौखट पे लिखा तूबा मन अतम जायम, उसको मैं बशरत देता हूँ कि जो भूखों को ताम खिलाए। क्यों? भूखे रहते हैं, खुद औरों को खिलाते कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। तो वहां पहुंचे और गौसे पाक की बारगाह में एक बैत पढ़ते हैं। कौन? बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। क्या फरमाते हैं? दस्तगीर जिहां दस्तम बगीर, दस्तम चिनी बगीर गोयंद दस्तगीर। दुनिया की मदद करने वाले आप मेरी मदद करो, इस तरह मदद करो कि दुनिया आपको दस्तगीर कहे, जिसमें अरबी मिलमाना होती है गौसे आजम बड़ी मदद करने वाला। तो जब ये बैत पढ़ा तो गौसे पाक की मदद से आवाज आती, बहाउद्दीन तूने मुझे दस्तगीर कहा, मैं तुझे एक लक़ब अता करता हूँ। कौन सा लक़ब? का अगली मिसरा पढ़ो। अगली मिसरा पढ़ते हैं, दस्तगीर जिहां दस्तम चिनी बगीर गोयन दस्तगीर, दुनिया के मदद करने वाले मेरी इस तरह मदद करो कि दुनिया आपको दस्तगीर कहे। तो क्या मेरी तरफ से तुम्हें पैगाम क्या मिलता है? नक्शबंदे जिहां नक्शे चिनी बंद गोयन दुनिया नक्शबंद, मैं दस्तगीर हूं, तुझे मैं नक्शबंद कहता हूं। आप दुनिया का हाथ इस तरह पकड़ो कि तुम्हारे सिलसिले में दाखिल होने वाला नक्शबंदी हो जाए, तू नक्शबंद हो जा, और सिलसिले में दाखिल होने वाला नक्शबंदी हो जाए। वो अब्दुल कादिर है तो कादरी बन जा, वो चिश्ती है तो चिश्ती बन जा, सोहरवर्द है तो सोहरवर्दी बन जा। हम कसम खुदा की निस्बत वाले हैं, हमारे गर्द के अंदर कोई निशानी है, इसलिए फरमाते हैं इस निशानी के जो शक हैं नहीं मारे जाते। हसद कहे मेरे गले में पट्टा तेरा। अब वो आंसे चले, सफर करते बुखारा पहुंचे, सर झुका है, आंखें बंद हैं, अल्लाह अल्लाह का विर्द पढ़ के आ रहे हैं। जामे मस्जिद में आ रहे नमाज जुम्मा अदा करने के लिए। कुम्हार के आवे के अंदर रोटी, कुम्हार के आवे के अंदर मटके पक रहे थे आग के अंदर। आपने यूं इशारा किया, वो आग बुझ जाती है और उस बर्तनों पे अल्लाह अल्लाह का नक्श जम जाता है। वो गरीब कुमार चीखा और कहने लगा, नक्शबंदे जहां नक्शे के नहीं बंद, गोयल नक्शबंद, बर्तनों पे तो अल्लाह अल्लाह का नक्श जम गया। मैंने क्या कसूर किया कि इस बर्तन भी नक्श जमा दो? आपने नजर की, उसका दिल भी जाकिर हो गया। उस दिन से आपको नक्शबंद कहने जा लगा और आपके सिलसिले में जो दाखिल होता है नक्शबंदी हो गया।
اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا۔ کہتے ہیں چاہے چشت کی کھیتی ہو، چاہے سہرورد کی کھیتی ہو، چاہے بلخ و بخارا کی کھیتی ہو، ہر سلسلے کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیض ہے۔ مولا قرآن میں فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان سے جڑ جا جو خدا تک جڑ چکے ہیں۔ کسی نے پوچھا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کو بندہ خدا تک کیسے جڑتا ہے؟ کہ اہل اللہ کے دامن کو تھام لے وہ خدا تک پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ یہ سلسلہ ایسا ہے جس کو سلسلۃ الذات یا شجرے کی کڑی کہتے ہیں۔ انجن نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کون سا ڈبہ ہے، فرسٹ کلاس کا ہے یا تھرڈ کلاس کا ڈبہ ہے، وہ دیکھا ہے مجھ سے اس کی کڑی سلامت ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ ذہن میں سوچے میں مسکین ہوں، محتاج ہوں، وہ ضعیف ہوں، میں گناہگار ہوں، تو کہتے تو گناہگار ہو سکتا ہے، تو مسکین و محتاج ہو سکتا ہے، تیرے دامن کے اندر غوث پاک کا ہاتھ ہے، اور تیرا ہاتھ غوث پاک کے دامن میں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا پیرا بغضی کہ بے پیری سفر، حد پر آفاتا پر خطر۔ اس سفر کو طے کرنے کے اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جا، اگر اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہوگا تو خدا تک پہنچا دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ انسان کا نفس پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دو باتیں ہیں، رات کے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے تہجد کرے اور ان کے آنکھ سے آنسو بہیں، وہ انسان کے نفس کو صاف کر سکتے ہیں، یا کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے، کیوں خدا والوں کی نظر ہو جائے تو فرماتے آنا بیک نظر مصرا سر ساغتن سگرا بلی مغسرا ہما کنز، ان کے نظر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اگر وہ نظر رحمت کرتے ہیں تو ان کے نظر سے مٹی سونا بن جاتی ہے، اور پلا جو مکھی ہوتی وہ ہما بن جاتی ہے، کتا خدا کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ ہمیں ایک بنائے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں سچا پکا نمازی و مومن بنائے، ہمارے صفوں میں مولا اتحاد رکھے، ہمارے صفوں میں مولا اتفاق رکھے۔ کیوں؟ سل من قطع واف امن ظالم واصل الہ من اساق، اس سے رشتے جوڑ جو تیرے رشتے توڑ دیتا ہے، اس سے تو نفرت مت کر جو تجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ بہادر نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ کر سینے پہ بیٹھ جائے۔ جنید بغدادی فرماتے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غضب کے وقت میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہی انسان بہادر ہے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، ہمیں نیک بنائے، ہمارے صفوں میں اتحاد رکھے۔ اگر صفوں میں اتحاد ہوگا تو مسجدیں بھی آباد رہیں گی، محلے بھی آباد رہیں گے، انشاءاللہ کل ہماری قبر بھی آباد ہوگی۔ بقول امام احمد رضا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ اللہ اس روشنی کو قبر میں سلامت رکھے، حشر میں سلامت رکھے۔ جب صفائیوں کی طرح فرشتے ہمیں تلاش کرتے رہیں گے تو میرا امام یہ کہے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے تو دامن سے بندہ ہو۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے ہم جیے تو تیرے گن گاتے جیے، اور دنیا سے روانہ ہو بقول کسی شاعر کے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی مومن بنائے، موت سے پہلے موت کی تیاری، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ کا آواز باغ تھا، خوب کی سیر چمن پھول جو نشاد رہے، باغبا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔